بے نیاز رب نے احسان نہیں جتلایا، حالانکہ رب نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھ خدا کی نعمت ہے کہ کوئی نہیں، ہاتھ خدا کی نعمت ہے کہ کوئی نہیں، کان خدا کی نعمت ہے کہ کوئی نہیں، زبان خدا کی نعمت ہے کہ کوئی نہیں، ہاتھ خدا کی نعمت ہے کہ کوئی نہیں، پاؤں خدا کی نعمت ہے، اولاد خدا کی نعمت ہے، اولاد خدا کی نعمت ہے، مکان خدا کی نعمت ہے، یہ مال و دولت ملنا یہ خدا کی نعمت ہے، اور ایمان کی دولت مل جانا یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ لیکن محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا، اور کسی یہ تمام نعمتیں ہمارے دے کر ہمارے حوالے کر دی۔ مثلا یہ آسمان بنائے، زمین بنائی، ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، دریا بنائے، اور رب ذوالجلال نے شجر حجر نباتات جمادات، یہ دریا یہ سمندر یہ تمام چیزیں یہ تمام بنا کر اور ہواؤں کے پنکھے چلا کر رب ذوالجلال نے ہمارے حوالے کر دیا ہے، لیکن خدا نے احسان نہیں جتلایا۔ خدا فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمام نعمتیں دے کر ہمارے حوالے کر کے خدا نے احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا ہے تو کملی والا بھیج کر احسان جتلایا ہے، آمنہ کا لال بھیج کر احسان جتلایا ہے۔ ایک بات کر کے میں پھر میلاد شریف کی طرف چلوں گا۔ یہ فرمائیے کہ اگر ایک قیمتی موتی، بہت بڑا قیمتی موتی ہو، وہ موتی کسی کو دے دیا جائے جو عقل سے فارغ ہو، پاگل ہو، دیوانے کو دیا جائے، یا کسی بے عقل بچے کو دیا جائے، اور پھر یہ توقع ظاہر کی جائے کہ میں نے اس بچے اور پاگل پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ کروڑوں روپے کا ہیرا دے کر میں نے احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں اس پاگل اور دیوانے کا گردن شکریہ کے اندر میرے سامنے جھک جائے، جھکے گی؟ نہیں جھکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی قدر و قیمت کو بھی نہیں جانتا کہ یہ قدر قیمت یہ ہیرا ہے کیا چیز، اس کی قدر کو نہیں جانتا، اس لیے اس احسان کے بوجھ سے محسن کے آگے اس کی گردن نہیں جھکے گی۔ اگر وہی موتی کسی جوہری کو دیا جائے، موتی شناس کو دیا جائے، اور جو اس کی شناس رکھتا ہے، اور رب کعبہ کی قسم محسن کے سامنے اس احسان کے بوجھ سے اس کی گردن جھک جائے گی۔ اور محبوب کو رب نے بھیجا ہے، محبوب آیا ہے، اور پھر توقع کی جائے کہ کافروں کی اس شکریہ کے اندر، کافروں کی، مشرکین کی، بت پرستوں کی، سورج پرستوں کی گردنیں رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر محمد کی آمد پر جھک جائیں گی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کی آمد پر کافروں کی گردنیں جھک جائیں اور کافر رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر گردنیں جھکیں گی اور جبین نیاز جھکے گی تو مصطفیٰ کے ماننے والوں کی جھکے گی اور مومنوں کی جھکیں گی گردنیں، اور مصطفی اور محمدیوں کی گردنیں جھکیں گی، اور کافر و مشرکین کی گردنیں اس شکریہ کے اندر نہیں جھکیں گی۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان کا اگر پتہ ہے، مصطفیٰ کی شان کا، عظمت کا، مقام و مرتبے کا، تو مومنوں کو پتہ ہے۔ اس لیے اگر جبین نیاز جھکے گی، گردن جھکے گی رب ذوالجلال بے نیاز رب کے ہاں، تو مومنوں کی گردنیں جھکیں گی۔
اس لیے میرے رب نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر خدا فرما رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کی طرف بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا آج کل ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں کہ جناب میلاد یہ مناتے ہیں، سنی مناتے ہیں، میلاد سنی مناتے ہیں، یہ میلاد منانا بدعت ہے، بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ آج بھی ہمارے محلے میں ایک بتا رہا تھا جی، وہ کہتے ہیں کہ میلاد مناتے ہو تو یہ بدعت ہے۔ تو اگر میلاد منانا بدعت ہے، سب سے پہلے تو میلاد کی محفل میرے رب بے نیاز نے منائی ہے، بے نیاز رب نے منائی ہے۔ اگر بدعت کا فتویٰ لگانا ہے تو پہلے رب پہ لگاؤ، پھر انبیاء نے بنائی ہے، قرآن بتاتا ہے، قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، انبیاء نے میلاد مصطفیٰ منایا ہے، پھر خود مصطفیٰ نے اپنا میلاد بیان فرمایا ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے میلاد مصطفیٰ منائے ہیں۔ اگر فتوے لگاؤ گے تو پہلے رب کی طرف لگے گا، پھر انبیاء کی طرف لگے گا فتویٰ، پھر مصطفیٰ پہ فتویٰ لگے گا، پھر صحابہ پہ لگے گا، اور پھر تابعین تبع تابعین اور تمام محدثین پر فتویٰ لگے گا۔ ہمارے اوپر تو بعد میں فتویٰ لگے گا، پہلے تو ان پر فتویٰ لگا۔ عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے 2 جلسے کیے۔ کتنے جلسے؟ 2 جلسے۔ ایک جلسہ اپنی ربوبیت کا، الوہیت کا رب نے جلسہ فرمایا، اور اس جلسے کے اندر رب نے پاک پلید ساری روحوں کو اکٹھا کیا، کافروں کی روحیں بھی، منافقین کی بھی، مشرکین کی بھی، تمام روحیں، جتنی انسانوں کی روحیں تھیں عالم ارواح کے اندر، بے نیاز رب نے جلسہ کر کے خطاب کس نے فرمایا؟ رب نے فرمایا، اور سننے والے تمام مخلوق تھی، اور خطاب کتنا فرمایا؟ مختصر سا خطاب، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خدا نے جلسہ کیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا، جلسہ ختم، تمام کو واپس بھیج دیا۔ پھر دوسرا جلسہ میرے رب نے کیا، میرے رب نے دوسرا جلسہ کیا، اور انبیاء کرام کو اس جلسے کے اندر کسی پلید کو نہیں آنے دیا، میرے رب نے پلید کسی کو نہیں آنے دیا، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ، بت پرست، کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا اب میرے محبوب کا یہ جلسہ ہے، میں نے میلاد مصطفیٰ بیان کرنا ہے، اور صرف اس کے اندر پاک روحیں انبیاء کرام کی آئیں، اور سٹیج لگا، اور سننے والے انبیاء کرام تھے، اور خطاب کرنے والا بے نیاز رب تھا، خطاب کرنے والا بے نیاز رب تھا، اور رب پہ فتویٰ لگاؤ کہ سٹیج سجانے والا وہی ہے، روحوں کو اکٹھا کرنے والا وہی ہے، اور کتنا روحیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بلایا، دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بلایا، اور کتنا مجمع ہے، ہم تو چند ایک سینکڑوں میں ہو جاتے ہیں نا، رب لاکھوں کے اندر مجمع بنا رہا ہے، اور وہ بھی مجمع انبیاء کا، اور پھر خطاب میرے بے نیاز کا۔ اور رب نے کیا خطاب کیا؟ قرآن بتا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اذ کا لفظ جہاں پہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ پہلے اذکر کا ذکر معذوف ہوتا ہے، اذکر یا محمد، اے محمد یاد کرو جب تیرا میلاد رب بیان کر رہا تھا، اور تیرا ذکر سننے والے انبیاء اور رسولان اعظام تھے، اور سب سے پہلا جلسہ میرے رب نے میلاد مصطفیٰ کا
انبیاء کی ارواحوں کو اکٹھا کر کے ابھی وہ بشری شکل صورت اختیار نہیں کی تھی، اس شکل صورت کے اندر بے نیاز رب نے جلسہ فرمایا اور پھر انبیاء سے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ، اللہ وعدہ لے رہا ہے انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں کتابیں بھی تمہیں دوں گا اور حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، رسالت کے تاج بھی تمہارے سروں پر سجاؤں گا، اور سب کچھ دینے کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، اور صفت کون سی ہے؟ رسول کیسا آ جائے؟ ایسا رسول نہ آ جائے بیچارہ جس کو دیوار کے پار کا بھی خبر نہ ہو، دیوار کے پیچھے کی خبر بھی نہ ہو، ایسا رسول نہیں بھیجوں گا۔ خدا فرماتا ہے کیسا رسول بھیجوں گا؟ مصدق لما معکم، مصدق رسول بن کر آئے گا، تمہاری رسالتوں کی بھی تصدیق کرے گا، کتابوں کی تصدیق کرے گا، اور نبوت کی تصدیق فرمائے گا، تمہاری کتابوں کے جو احکامات تمہاری کتابوں کے اندر آئے ہیں ان کی بھی تصدیق کرے گا، مصدق رسول بن کر آئے گا، اس کو کتابوں کا علم بھی دے کے بھیجوں گا، حکمتوں کا علم بھی دے کے بھیجوں گا، نبوتوں کا علم بھی دے کے بھیجوں گا، رسالتوں کا علم بھی دے کے بھیجوں گا۔ مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، ضرور ضرور اس پر ایمان لے آنا، تاکید در تاکید ہے، ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے، قرآن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میلاد مصطفیٰ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اگر قرآن میں نہ ملے، جو چور کی سزا میری سزا بھی وہی ہے، اور قرآن کے اندر اگر اتنا تمہیں جرأت طاقت ہے، اگر تمہیں اتنا جرأت طاقت ہے، ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، قرآن کے ایک حرف کو تبدیل کر کے دکھا دو، زبر زیر کو تبدیل کر کے دکھا دو، پیش کو تبدیل کر کے دکھا دو۔ اگر خدا منائے تو وہاں پہ فتوے یاد نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کے غلام میلاد مصطفیٰ منائیں تو پھر تمہیں فتوے لگانے یاد آ جاتے ہیں۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو مجھ سے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا تم اس بڑے بوجھ کو اٹھاتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہاں اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں، خدا اعلان کر رہا ہے مصدق رسول بن کر آئے گا، ضرور ایمان لے آنا، ضرور ان کی مدد کرنا، اور ان کا وعدہ کرتے ہو، تم اقرار کرتے ہو۔ جلسہ ابھی برخاست نہیں ہوا، جلسہ چل رہا ہے، خطاب خدا کا ہے، سن انبیاء رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے وعدے لے رہا ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابھی بھی جلسہ ختم نہیں ہوتا۔ قال فاشہدوا، فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، شیش تو آدم کا گواہ بن جا، اسماعیل تو خلیل کا گواہ بن جا، اور شیش تو نوح کا گواہ بن جا، اے موسیٰ تو عیسیٰ کا گواہ بن جا، عیسیٰ تو موسیٰ کا گواہ بن جا، زکریا تو یحییٰ کا گواہ بن جا، یحییٰ تو زکریا کا گواہ بن جا، ایک ایک نبی دوسرے کا گواہ بن جائے، اور پھر بھی جلسہ ختم نہیں ہوا۔ فشہدوا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں کے اندر موجود ہوں۔ بے نیاز رب فرما رہا ہے، میں بھی بے نیاز رب کیا فرما رہا ہے، میں بھی گواہوں میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی جلسہ برخاست نہیں ہے، اب پھر آگے اللہ تبارک و تعالی وعید بھی فرما رہا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
جو اس وعدے کو توڑے گا وہ فاسقوں کی لائن کے اندر کھڑا ہو جائے گا۔ نہ میں رسالت کو دیکھوں گا، نہ نبوت کو دیکھوں گا، نہ مقام و مرتبے کو دیکھوں گا، نہ اس کی عظمت و شان کو دیکھوں گا۔ جو اس وعدے کے بعد پھر جائے گا، اللہ فرماتا ہے وہ فاسقوں کی لائن میں چلا جائے گا، وہ فاسق بن جائے گا۔ یہ جلسہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور جلسے سننے والے کون تھے؟ انبیاء تھے۔ اب آؤ، انبیاء نے بھی جلسہ میلاد کا منایا کہ نہیں منایا؟ میلاد کا جلسہ منایا ہے کہ نہیں منایا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام انجیل برنباس کے اندر موجود ہے، اور یہ انجیل کی کئی قسمیں ہیں، متی ہے، یوحنا ہے، وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اور یہ انجیل برنباس جو ہے، برنباس عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا۔ انجیل برنباس لکھنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا۔ وہ صحابی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رات اٹھے اور اپنے حواریوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا کیا، جگایا، بیدار کیا اور کہا کہ آج رات سونے کی رات نہیں ہے، آج رات سونے کی رات نہیں ہے، آج رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، آج ہزاروں لاکھوں سجدے کرنے کی رات ہے۔ اور امت عیسیٰ نے کہا، حواریوں نے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، کہ آج خاص رات ہے؟ فرمایا ہاں آج خاص رات ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، آج آمد کی رات ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت رسول، آج آمد مصطفیٰ کی رات ہے۔ آج اپنے دامنوں کو خدا کی رحمت اور برکت سے پر کرنے کی رات ہے۔ آج سونے کی اور غفلت میں رات گزارنے کی نہیں ہے، اور جاگو، کروڑوں سجدے بے نیاز رب کو کرو۔ یہ رات آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات ہے۔ اور کون میلاد بیان کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ اور سننے والے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور مومن میلاد سننے والے ہیں۔ میلاد سنتے ہیں تو مومن ہی سنتے ہیں، اور منافق کافر میلاد مصطفیٰ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر مومن سنتے ہیں تو مومن سنتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے مومن وہ سن رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میلاد مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ ابھی تک میں نے حدیث پاک نہیں پڑھی، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اور قرآن کا انکار اگر کسی کے ماں کے لال کی جرأت ہے، طاقت ہے، قرآن کی ایک زبر کا تو انکار کر کے دکھا دے، ایک پیش کا تو انکار کر کے دکھا دے، ایک حرف کا تو انکار کر کے دکھا دے۔ اگر انکار کرے گا تو پھر ایمان چھٹی کر جائے گا، ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ میلاد مصطفیٰ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کتنا عرصہ پہلے بیان کر رہے ہیں؟ آمد مصطفیٰ سے پہلے 550 سال، 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ کا میلاد کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، اور مومنوں اور ماننے والوں کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ پھر صفتیں کیا بیان کر رہے ہیں؟ آؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، میں میلاد مصطفیٰ بیان کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں پر تو احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ پھر فرمایا
کہ ان کا بچپن کیا ہوگا۔ چاند کو دونوں مٹھیوں کے اندر بند کر کے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چاند کو اپنی مٹھی کے اندر بند کر کے اور چاند کو اپنا کھلونا بنائے گا، اور یہ بچپن ہے پیارے مصطفیٰ کا بیان کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور میں نے پچھلے میلاد پر بھی عرض کیا تھا وہاں پہ اپنا بھائی طاہر کے گھر میں کہ ایک وہمی لکیر، انگلی کی وہمی لکیر، یہ لکیر کھینچ دو، کوئی جو یہ انگلی لگ تو نہیں رہی ہوتی، وہمی لکیر ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی انگلی یوں پھر جائے تو چاند یوں جھک جاتا ہے، یوں پھر جائے تو چاند یوں جھک جاتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کا بچپن اور لڑکپن یہ بیان کر رہا ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب شباب میں آئیں گے تو پھر شباب کے ان کے مقام و مرتبہ اور عظمت بیان کرنا عیسیٰ کی زبان سے باہر اور ماورا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ میلاد بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ کا حسن و جمال چہرے کا 1000 سورج کے برابر ہوگا، اور ایک سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب میدان محشر میں آئے گا مصطفیٰ تو 1000 سورج کے برابر مصطفیٰ کے چہرے کا انوار اور نور چھلک رہا ہوگا، اور مصطفیٰ کے نور سے تمام محشر کا میدان روشن و منور ہو جائے گا۔ اور انجیل برنباس کے اندر ان کا صحابی برنباس لکھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو اس قابل، اس لائق نہیں سمجھتا، یہ لفظ میں نہیں بولتا، یہ گوارا دل نہیں کرتا، لیکن ایک بیان کرنے کے لیے کہ مقام مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے، وگرنہ کسی رسول کی توہین والی زبان بولنے کی خدا طاقت ہی نہ دے کسی رسول کی اہانت کرے۔ اور انجیل برنباس کے اندر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی لکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ حضور کے جوڑے کے تسمے باندھنے کے قابل ہوں۔ آپ نے پیران الزام کو دیکھا ہے، ان کے جو خلیفے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو گھر سے بالکل فارغ ہو، کوئی ان کی اہمیت گھر کے اندر نہیں ہوتی۔ پیروں کی جوتیاں وہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، مسواک اٹھانے والے وہ ہوتے ہیں، پیروں کو جوتیاں پہنانے والے، آگے پیچھے دوڑنے والے پیروں کے پاس وہ ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے جوڑوں کے تسمے باندھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ یہ انبیاء میلاد منا رہے ہیں، ابراہیم نے میلاد منایا، اسماعیل نے میلاد منایا، خود مصطفیٰ نے میلاد منایا ہے، خود مصطفیٰ نے میلاد منایا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے آیا، اور میں ماں کے پیٹ اور شکم کے اندر جب بھی جس ماں کے پیٹ شکم کے اندر میرا جوہر آیا ہے وہ پاکیزہ خصلت کی مالک تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چاچو ہے تو باہر نمبر لکھوا کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ درود شریف میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، درود شریف میں کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے، سخاوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ درود شریف واج گد کے پڑھو۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حضور کے وصف کے اور قصیدے لکھے ہیں، جنہوں نے وصف کے قصیدے لکھے ہیں، ان قصیدوں کو بیان کیا جائے تو کوئی بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہیں۔ اچھا، صاحب دلائل الخیرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درودوں پر کتاب لکھی، اور درودوں پر اشتاق صاحب وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کیا ہے اشتاق صاحب؟ خیریت میرے کو درود شریف پڑھ لیجیے۔ صاحب دلائل الخیرات کہتا ہے کہ درودوں کا صلہ ان کو کیسے ملا۔ 70 سال بعد ان کی قبر کو کھولا گیا، اور قبر کے اندر
ان کی لاش اسی طرح تر و تازہ تھی جس قدر دفن کیا تھا، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور ان کے چہرے پر انگلی رکھی گئی اور انگلی کے ساتھ وہ جگہ دبائی گئی، اور جب انگلی اٹھی، انگلی سے دبائی گئی تو سفیدی آ گئی، جب اٹھایا انگلی کو تو جیسے زندے کا خون آ جاتا ہے، دوبارہ خون لوٹ آیا۔ یہ صلہ کس چیز کے بدلے میں مل رہا ہے؟ درود پڑھنے اور درود لکھنے کے بدلے میں مل رہا ہے۔ اب تو درود شریف اونچی آواز کے ساتھ پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اگر کہو کہ یہ بریلوی نے بیان کیا ہے، اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر مسلک دیوبند کا امام ہے، مسلک دیوبند کا بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، اس نے جمال الاولیاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے اور کہا کہ درود پاک کے بدلے میں صلے کے اندر جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے اور اس کے اندر درودوں کو اکٹھا کیا ہے، تو جب ان کے چہرے پر انگوٹھے کے ساتھ دبایا گیا اور سفید ہو گیا، جب انگلی اٹھائی تو دوبارہ وہ خون آ گیا۔ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتا درود، اگر درود پڑھو تو کفن بھی اسی طرح رہتا ہے اور جسم بھی اسی طرح تر و تازہ رہتا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد بیان کیا ہے، اور میلاد عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اے عیسیٰ تو نے میلاد بیان کرنا ہے۔ عیسیٰ کو کتنا مقام پھر خدا نے دیے ہیں۔ قرآن ابھی حدیث نہیں پڑھی، قرآن فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بلاتے فرماتے جو مادر زاد اندھے ہیں، نبینے ہیں، ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں، اور جن کے ڈیلے کا نشان بھی نہیں ہے میرے پاس آ جائیں، میں نبوت والا ہاتھ پھیروں گا، خدا تعالیٰ اس کو نور عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اکمہا اسے کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر کہ جس کے ڈیلے کا نشان بھی نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی تو برس والے مریض کو لے آؤ، ہاتھ پھیرتے اسی وقت تندرست ہو جاتا، اگر ہاتھ نہ پہنچتا تو کپڑا پکڑ لیتے، اور کپڑا جہاں تک پھیرا جاتا، اگر کوئی مادرزاد اندھا ہے اور نبینا ہے وہ بینا ہو جاتا، اگر برس کی بیماری کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہے وہ تندرست اور صحیح سلامت ہو جاتا۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 ہزار مریض روزانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو صحت کی دولت عطا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأُحْيِى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، 100 سالہ مردوں کے بارے میں کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، چلو 100 سال پرانی قبر پہ لے چلو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن اور حکم کے ساتھ زندہ کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قبر پر لے گئے ہیں اور 100 سال کا مردہ قبر سے زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ روایت میں آتا ہے سام بن نوح کا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور قبر سے باہر آیا، فرمایا اب باہر زندہ رہے گا یا دوبارہ واپس جانا چاہتا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہے کہ یا نبی اللہ، ابھی تک موت کی کڑواہٹ گلے سے نہیں اتری اور 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے، میں دوبارہ نہیں آنا چاہتا، مجھے واپسی بھیج دو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ کھا کر آتے عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیتے، اور جو کچھ گھروں میں رکھ کر آتے وہ بھی بتا دیتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور وہ نبی، وہ پیغمبر اور وہ رسول کیا بیان کر رہا ہے؟ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اتنا مقاموں کا مالک ہے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر رہا ہے، برس والوں کو تندرستی دے رہا ہے اور مردوں کو زندہ کر رہا ہے، جو کچھ کھا کر آتے وہ بھی بتلا دیتا ہے، جو کچھ گھروں میں رکھ کر آتے ہو وہ بھی بتلا دیتا ہے۔ اور وہ نبی کیا کہتا ہے؟ میں محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے تسمے باندھنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا، وہ عیسیٰ علیہ السلام میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اے عیسائیوں، اے حواریوں، اے میرے امتیوں اکٹھے ہو جاؤ، میں اس نبی کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اس کا نام نامی اس میں گرامی، آسمانوں میں احمد ہے، زمین پہ محمد ہے۔ اچھا پھر قرآن کا اصول ہے اگر کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تو احسان کا بدلہ احسان کے سے دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے کہ کوئی نہ۔ قرآن فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ قرآن کی آیتیں ابھی تک پڑھ رہا ہوں، حدیث کی طرف نہیں آیا، قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ بیان کیا ہے، رب کعبہ کی قسم، اور سب سے زیادہ جو بیان تفصیلاً اپنا میلاد کا ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد پورا قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ مکمل موجود ہے۔ اللہ کے نبی پر، امام الانبیاء پر اترنے والی کتاب کے اندر حل جزاء الاحسان الا الاحسان پورا میلاد عیسیٰ بیان ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے آئے، جبریل علیہ السلام نے پھونک کیسے ماری، اور پھونک مارنے کے بعد اور پھر پیدا کیسے ہوئے، اور آپ کی امی جان کہاں جنگلوں میں چلی گئی، پہاڑوں میں چلی گئی، اور وہاں پہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کے بعد وہاں پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں کہ کاش کہ میں مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا، مجھے یہ نام دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ماں شوہر کے بغیر، شادی کے بغیر کنواری ہو کر کیسے بچہ جنم دیا ہے، میں بنی اسرائیل کے پاس کون سا منہ لے کر جاؤں گی۔ قرآن فرماتا ہے جب پریشان ہوئیں اللہ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا جاؤ میری مریم سے جا کر کہو فاشارت الیہ، اس کو لے کر بنی اسرائیل کی طرف چلے جاؤ، فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر دینا، اور تم نے بولنا نہیں ہے، یوں کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، خاموشی کا منت مان رکھی ہے۔ حضرت مریم لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گئی ہے، اور وہ بولتے ہیں اے مریم بڑے پاکیزہ گھرانے کی تھی اور تو نے یہ کیا کیا ہے، بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا۔ آپ فاشارت الیہ کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں عیسیٰ کی طرف۔ سب سے پہلے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے بنی اسرائیل ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے رائج کیا ہے نبی ہمارے جیسا ہے، نبی کو ہمارے جیسا سمجھنے والے سب سے پہلے عیسائی ہیں، بنی اسرائیل یہودی ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم فی المہد صبیا، اے مریم ایک تو بچہ تو نے جنم دیا اور پھر ہمیں پاگل بناتی ہے، بے وقوف بناتی ہے، اور پنگھوڑے والا بچہ بھی بولتا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بچوں جیسا سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جیسے ان کے بچے ہیں کہ پنگھوڑے کے اندر وہ نہیں بول سکتے، یہ بھی نہیں بولے گا۔ نبی کو اپنے جیسا سب سے پہلے سمجھنے والے اور کہنے والے بنی اسرائیل ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور جب اپنے گمان کے اندر حضرت مریم کو لاجواب کر کے جانے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام، قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بائیں ہاتھ، ایک روایت کے اندر تفسیر کے اندر بائیں ہاتھ پیچھے ٹیک لگایا، یوں لگا کے فرمایا آ جاؤ بنی اسرائیل والے، آؤ یہودیو عیسائیو، میری ماں پر تان کرنے والے، میرا جوہر پلید کہنے والے، آ جاؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مجھے اپنے بچوں جیسا سمجھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
आतानी अल किताब, मुझे खुदा ने किताब अता फरमाई है। बेशक बेशक। वजअलनी नबिया, खुदा ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन, खुदा ने मुझे बाबरकत बना के भेजा है। और मेरी माँ पर तुम इतनी अजमत व शान, हालांकि बयान तो ये करना चाहिए था मेरी माँ पाक दामन है, मेरी माँ पाक दामन है और मेरी माँ ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो अपना मकाम व मर्तबा बताने लग गए। तो कुरान कहता है बनी इसराइल को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि इतनी शानों वाला बच्चा, इतनी अजमतों वाला, मकाम व मर्तबे वाला, जिसको खुदा नबूवत दे के भेजे, खुदा किताब दे के भेजे, खुदा बाबरकत बना के भेजे और खुदा उनको अपना बंदा, और फिर खुदा वसीयत करके भेजे, नमाज की वसीयत करे और वालिदैन के साथ, वालदा के साथ एहसान की वसीयत करके भेजे। और 16वें पारे के अंदर पूरा ये वाक़या मिलाद ईसा का मौजूद है, पूरा बयान नहीं कर सकता, 2-3 रकूमों पर मुश्तमिल है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मिलाद मुस्तफ़ा बयान किया है और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मोहम्मद पर उतरने वाली किताब ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा तफसील के साथ मिलाद बयान कर दिया है। सुभान। तो पता चला अंबिया की सुन्नत है मिलाद मनाना। अब हजूर खुद अपना मिलाद मना रहे हैं, फरमाते हैं मैं पाक पुश्तू से पाक रहमू की तरफ आया हूँ। आना दावत इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हूँ। वह बिशारत ईसा, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बिशारतें दी हैं मैं वो बिशारत हूँ। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों में, सहाबा किराम में, जिनमें गौसे आज़म के सरदार, उनके वालिद, उनके दादा हज़रत मौला मुर्तज़ा मौजूद हैं, हज़रत उस्मान गनी मौजूद हैं, हज़रत उमर पाक मौजूद हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं। और कुर्बान जाऊं प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मिलाद खुद बयान फरमा रहे हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर का रोज़ा रखते थे और किसी ने कहा हजूर पीर का रोज़ा क्यों रखते हो? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं इसी दिन पैदा हुआ हूँ, जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन रब का शुक्रिया के अंदर मैं रोज़ा रखता हूँ। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मिलाद कभी रोज़े रख के मना रहे हैं, कभी अपने कलमा पढ़ने वाले ग़ुलामों के अंदर ख़ुद बयान फरमा रहे हैं। और फिर पूरी तफसील है, हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमना की तरफ मुंतकिल होना, ये पूरी तफसील है लंबी चौड़ी। मेरे ख्याल में मैंने पौना घंटा गुफ्तगू कर ली है, आपको ज़्यादा इम्तिहान में, आजमाइश में, इम्तिहान में ना डालूँ तो मिलाद शरीफ के आखिरी 2-4 कलमे अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, जब मैं चला था तो वहाँ से कुछ और सोच के चला था, यहाँ पे नात खानों ने नातें पढ़ी तो मेरी तवज्जो इस तरफ दिलवा दी, मैंने ये इस तरफ चला गया। तो बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात अम्मी जान आमना पाक फरमाती हैं जिस वक्त हजूर की आमद का वक्त हुआ, हजूर की तशरीफ़ आवरी का वक्त हुआ, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। दिन अपनी जगह पे अल्लाह से दरख्वास्तें आरज़ूएँ कर रहा था कि अल्लाह अपना महबूब मुझ में भेज। रात अपनी जगह पे, अल्लाह ने किसी को नाराज़ नहीं करना, महबूब की आमद वाली रात है। रात को फरमाया तुझे भी शर्फ अता फरमा देता हूँ, दिन को फरमाया तुझे भी अता फरमा देता हूँ, शर्फ मिल जाता है। हजूर की तशरीफ़ आवरी, सुबह सादिक, रात जा रही है, दिन आ रहा है और तारीकी जा रही है, रोशनी आ रही है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का वक्त। ये भी तो हो सकता था कि दिन जा रहा होता, रात आ रही होती। हजूर आते ही बतला रहे हैं कि गुमराही के ये अंधेरे, ये तमाम मैं ख़त्म करने के लिए आया हूँ, रोशनी फैलाने के लिए, ये तारीकियाँ दूर करने के लिए, गुमराही वाली तरीक़ियाँ दूर करने के लिए आया हूँ और रोशनी देने के लिए आया हूँ। इसलिए हजूर रात जा रही थी तो दिन को आ रहे थे। और हजूर कि अम्मी जान फरमाती है 4 बड़े कद वाली, लंबे कद वाली, दराज कद वाली, बड़ी हसीन और जमील 4 औरतें आई हजूर की आमद के वक्त और फरमाया अम्मा आमना ने, कौन हो तुम? हूरो गिलमान, हूरें तो आई होंगी, जाहिर है हजूर की आमद पर।
لیکن اماں آمنہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ اماں آمنہ نے فرمایا کہ 4 دراز قد کی لمبے قد کی عورتیں آئیں. اماں آمنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں حوا نسل انسانیت کی ماں. دوسری نے کہا کہ میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں. تیسری نے کہا میں حضرت ہاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہوں. تیسری نے کہا چوتھی نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں. تم کیسے؟ حضرت اماں حوا نے فرمایا اے بیٹا جب ہم دانہ گندم کا کھا بیٹھے جنت سے رب نے بھیج دیا اور دنیا پہ آئے اور مجھے جدے میں اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کو سرندیب کے علاقے سری لنکا میں اتارا گیا ہے اور 350 سال روتے رہے ہیں آنسو بہاتے رہے ہیں اور زمین بھیگ جاتی تھی پانی بہنا لگ جاتا تھا ہماری آنسو سے. خدا نے ہماری توبہ کو قبول نہیں فرمایا. خدا نے ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا. معافی کو قبول نہیں کیا. خدا نے معافی کو قبول نہیں کیا. اور پھر آدم علیہ السلام دنیا پہ چلتے رہے اور اب بھی مسجد نمرہ کے پاس وہ پہاڑ موجود ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں. آدم علیہ السلام یہاں آ کر بیٹھ گئے اور جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے سر پکڑ کر یوں بیٹھ جاتا ہے اور پچھلے حالات کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑی پر بیٹھ کر اور جنتی وہ خوبصورت منظر یاد کرنے لگے اور جنت کے پھل جنت کے پودے جنت کے درخت حور و غلمان رضوان اور تمام وہ یادیں دوبارہ آدم علیہ السلام کو آنے لگی. تھوڑا سا غم بھی ہلکا ہو گیا اور پھر آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جنت کے ہر درخت پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک طرف لا الہ الا اللہ دوسری طرف محمد الرسول اللہ. اسی طرح حوروں کے سینوں پر پیشانیوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے اور ہر جنت کے پھل درخت غلمان اور رضوان پر لکھا ہوا دیکھا ہے اور جنت کے ہر محل ہر قصر پر لکھا ہوا دیکھا ہے. اور جب جنت سے آ رہے تھے مڑ کر دیکھا تو جنت کے مین دروازے پر ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اگر محبوب ہے تو یہی نام ہے. اس نام کا واسطہ نہ دوں اللہ کو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کا واسطہ دیا اور رب نے فرمایا میں نے تیری توبہ کو قبول کر دیا. 350 سال آنسو بہانے سے رونے سے توبہ قبول نہیں ہوئی. مصطفیٰ کا واسطہ پیش کرنے سے مصطفیٰ کا صدقہ مانگنے سے توبہ بھی قبول ہو گیا معافی بھی مل گئی ہے. اور میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا اللہ جس محبوب کی وجہ سے ہمیں معافی ملی ہے اس محبوب کی زیارت تو کرا دے. اماں ہاجرہ نے عرض کی اے امی جان نبی پاک کی والدہ میرا بیٹا اسماعیل چھری کے نیچے سے بچا تھا اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کیونکہ اللہ جنتی دمبا بھیج کر میرے بیٹے کو بچایا تھا اور پھر اعلان کیا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں فدیہ اور قربانی دے دی ہے. اچھا یہ فدیہ دینا تو ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا نا. بچہ تو اس کا بچ رہا ہے. بچہ اشتیاق صاحب کا بچ رہا ہو اور فدیہ میں دیتا پھروں. بچہ اسماعیل کا بچ رہا ہے اور فدیہ رب دے رہا ہے. رب کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ بچہ تو اسماعیل ابراہیم کا ہے بچہ اس کا بچہ رہا ہے فدیہ دے تو ابراہیم دے. رب فرماتا ہے میں نے یہ کائنات بنائی ہی اس لیے ہے مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے اور مصطفیٰ کے جو جد سے آنا ہے اگر وہ آج قربان ہو جائے تو پھر میرا مقصد جو کائنات بنانے والا تھا وہ کہاں جائے گا. اس لیے میرا محبوب ہے یہ کائنات میں نے محبوب کے وجہ سے بسائی ہے اور میں خود ہی اس محبوب کی طرف سے فدیہ عطا کرتا ہوں. میرے رب نے فدیہ عطا کیا. سبحان اللہ.
حضرت حاجرہ فرماتی ہیں میں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کیا کہ اے اللہ مجھے اجازت محبوب کی زیارت تو کرا دو. اور حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں جنت کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بننی ہے. میرا نکاح جنت کے اندر حضور سے ہونا ہے، سرور کائنات سے. اور میں نے عرض کی یا اللہ جو میرا جنتی سر کا تاج ہے اس محبوب کی زیارت تو کرا دے. آسیہ فرعون نے یہی کہا کہ مصطفیٰ، ایک روایت کے مطابق یہی ہے کہ مصطفیٰ حضرت مریم سے بھی نکاح فرمائیں گے اور آسیہ فرعون کی بیوی سے بھی نکاح فرمائیں گے. انہوں نے بھی درخواست کی، رب نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا. میرے رب نے فرمایا جاؤ داعیہ بھی بن جاؤ اور میرے مصطفیٰ کی زیارت اور دیدار بھی کر کے آؤ. اماں آمنہ پاک فرماتی ہے خارج منی نور، مجھ سے نور کا اظہار ہوا اور اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے قیصر و کسریٰ کے اس نور کی روشنی کے اندر جو اماں آمنہ بند کمرے کے اندر ہیں، اس روشنی سے جو مصطفیٰ کے نور سے روشنی نکلی ہے، اس روشنی سے میں نے اپنا شام کے قصر کسریٰ و قیصر کے محلات کے کنگرے گرتے ہوئے دیکھے ہیں. اور جن کے گھر میں مصطفیٰ بند کمرے میں آئیں اور ان کا نور تو وہاں تک چلا جائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب امتیوں میں صحابہ میں جلوہ گر ہوں تو پھر اس نور کا اور اس روشنی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اس روشنی اور عالم کیا ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی سجدہ کیا. حضور نے آتے ہی سجدہ کیا ہے اور سجدہ کر کے کیا فرمایا، رب اغفر لامتی، رب اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما. دوسری روایت میں رب ہب لی، اے اللہ یہ میری امت میرے حوالے کر دے. اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ تیری امت تیرے حوالے کیسے کروں، کیا کرے گا تیرے حوالے کر دوں. فرمایا کہ یا اللہ میری امت میرے حوالے کرے گا، کل قیامت کے دن میں اپنی مزمل والی چادر کے سائے میں چھپا کر ان کو جنت میں لے جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. سجدے کے لیے اچھا کوئی تقاضے ہیں سجدے کے؟ کوئی نہیں. سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ کوئی نہیں. اور سمت کعبہ کا پتہ ہونا، سمت کعبہ بھی ضروری ہے، جگہ بھی ضروری ہے پاک ہو. اور پھر جس کو سجدہ کر رہے اس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے. مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں تو فرمایا لوگوں تمہارے بچے آئیں روتے ہوئے آتے ہیں، اپنی ماں کو بھی پلید کر کے آتے ہیں، ان کا جسم بھی پلید ہوتا ہے، جس جگہ پہ آتے ہیں وہ جگہ بھی پلید ہو جاتی ہے، اور آئیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، ان کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ روتے ہیں اور تم ہنستے ہو خوش ہوتے ہو کہ زندہ بچہ خدا نے عطا فرما دیا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں آیا ہوں، میں بھی پاک ہوں اور میرا لباس بھی پاک ہے اور میرا جسم بھی پاک ہے. جس جگہ پہ آیا ہوں وہ جگہ بھی پاک ہے، جس ماں سے آیا ہوں وہ ماں بھی پاک ہے. ماں بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے. سمت کعبہ کا بھی مجھے پتا ہے، جس ذات کو میں نے سجدہ کیا ہے اس ذات کا بھی مجھے پتا ہے میرا معبود کون ہے، میرا برحق معبود کون ہے، کس کو میں نے عبادت کرنی ہے، کس کے سجدے کرنے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں دنیا میں تو اس عظمت و شان کے ساتھ آئے. محبوب آئے ہیں دنیا میں اس عظمت و شان کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اور دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر گھنٹے کے قریب ہو گئی ہے گفتگو. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذوق اور محبت نے اتنا بلوا لیا ہے.